بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بہرحال اب مکمل ہو گئی جی وہ پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ جو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل محمد شریف صاحب دے رہے تھے۔ میں اس کے ذرا ڈفرینٹ آسپیکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوئی، میں نے مختلف چیزیں نوٹ کی۔ بہرحال اگر تسلی دینی ہے تو میں بتا دوں کہ واہ واہ کیا کیا ہو گیا، لیکن ہاں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اور عوام الناس جو جس کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فوج کا جو ادارہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ان کے حوالے سے یہ کہ ابھی سختیاں کم ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو آئی ایس پی آر کی بریفنگ بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے، چاہے اس کے کہ میری ایک اپنی سرٹن انڈرسٹینڈنگ کہ بہت سی چیزوں کا صرف آئی ایس پی آر کو نہیں پتا ہوتا۔ ہاں تو نہیں تو وہ منیب فاروق جیسے کردار سامنے نہیں آئے، نہیں تو ان کو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں کہ خبر دیتے ہیں اندر کی، نہیں تو پھر انصار عباسی صاحب جیسے کردار سامنے نہ آئے، پھر سہیل وڑائی جیسے کردار سامنے نہ آئے، تو پھر کامران شاہد صاحب جیسے کردار سامنے نظر نہ آئے، پھر مبشر لقمان صاحب جیسے کردار سامنے نظر نہ آئے۔ یہ کیا ان کا کلوز سرکل آئی ایس پی آر ہے؟ نو، نیور ایور۔ ایون یہ سوال میں نے خود بھی ایک بار ڈی جی سے کیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ جو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، جو فیصل واڈا صاحب ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے پہ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی طرف سے وہ اندر کی خبر دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا ہوتا ہے کہ کل رات سے کہ آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس آنی ہے؟ ہمیں کیسے یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ جی ہاں، تو ہر چیز ڈی جیز کے ریفرنس اس کے تھرو نہیں آتی، بہت سی چیزیں کہیں پالیسی کہیں اور بن رہی ہوتی ہے، ہر ایک کو ادھر بریف ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن جو آج بریفنگ ہوئی، جو ہمارے سامنے ہوا، کوئی شک نہیں کہ ایک پروفیشنل بریفنگ بڑی ڈیفینیٹلی وہ ریکوائرڈ تھی، موجودہ حالات میں افغانستان کو لے کے، پاکستان میں دہشت گردی کو لے کے، پاکستان میں روا رکھے گئے آپریشنز کو لے کے، اقوام عالم کو جو دباؤ ہے اس وقت پاکستان میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس کو لے کے، پابندیوں کے حوالے سے جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں اس کو لے کے ڈیفینیٹلی وہ تھا۔ لیکن کہنے کو تو یہ تھا کہ جس پریس کانفرنس کا انتظار تھا وہ ہوئی، شروع میں بہت پروفیشنل پریس کانفرنس تھی جس سے متعلق کہہ بھی دیا گیا تھا کہ ہم اسی طرح کے سوال لیں گے، یہ سارے جو صحافی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بتایا گیا تھا اور یہ کر رہا تھا۔ لیکن بعد میں جا کے وہ پروفیشنل سے زیادہ سیاسی امور اور مختلف تمام ان پوائنٹس کو ہٹ کیا، جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا فرام ڈی جی آئی ایس پی آر، پھر بول رہا ہوں فرام ڈی جی آئی ایس پی آر، کہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے کسی کے حوالے سے کوئی مشکلات کو کم ہونے کا نام لے رہی ہیں۔ پچھلے ولاگ میں بہت سی چیزیں بتا چکا، لیکن میں ذرا اس آسپیکٹ کو آپ کے سامنے ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بڑی خبر دے دی، حکومت تھرا گئی، کانپ گئی، شانپ گئی، نہیں پلیز، میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، لیکن جو ہے وہ ذرا میں نے آپ کو بتانا ضروری ہے، تو تاکہ پتہ چل جائے کہ کس حد تک ہم اے پولیٹیکل ہے ہمارے ادارے، کس حد تک ان کا عمل دخل ہے فیصلوں میں، کس حد تک عمل دخل ہے 26 نومبر میں، کس حد تک عمل دخل ہے 9 مئی میں، کس حد تک عمل دخل ہے افغانستان کی پالیسی میں، کیا سب چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اور پوری پریس کانفرنس میں جی وہ بات تو تھی، 9 مئی پر بولے مگر اتنا نہیں بولے، افغانستان پر بولے اور پھر سیاسی اسپیکٹرم کی بات کی کہ پشت پناہی پر بات کی سیاسی اسپیکٹرم کے، اسے توڑنا ہوگا، اربوں روپے کا سیاسی اسپیکٹرم ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ اور تیسرے یا چوتھے جملے کے بعد سوالات پھر وہ آنا سارے ہوئے، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ، موجودہ سیاسی صورتحال سے ہی ریلیٹڈ تھے اور فوج کے کردار سے ریلیٹڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ دراصل پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے۔ بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے۔ آپ نے ہی فوجی عدالتوں میں اس کیس کو چلا کے زور زبردستی جس طریقے سے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس امین الدین صاحب کے ذریعے سے 7 آج بھی انہوں نے بولا کہ ہم نے تو اس لیے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا، تو ساری چیز سمجھ آ رہی تھی نا، تو اس کو کہہ کے افواج پاکستان کا مقدمہ بنا دیا۔ عوام تو کہتی ہے لے آئیں میدان میں جی، ہماری عام عدالتوں کے اندر یہ کیس چلائیں، ثبوت لائیں، سی سی ٹی وی لائیں، ختم کریں، ایک بار ان سب کو جہنم واصل کریں جو جو اس کے اندر شریک تھا۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے، میرا خود اپنا بھی مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اور ونس فار آل یہ معاملہ بہرحال کلیئر ہونا چاہیے۔ تو فوجی عدالتوں کا تو میں چل کے یہ معاملہ افواج پاکستان کا مقدمہ بنا ہے، تو یہ تو عوام کا مقدمہ تھا۔ کس کی ہے فوج؟ عوام کی فوج ہے، مگر جس طریقے سے مدعی بھی فوج، جج بھی فوج اور وکیل بھی فوج، پھر فوج کا مقدمہ بن گیا نا۔ تو یہ چیز تھی۔
بہرحال افغان مہاجرین کی میزبانی کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے میزبانی بھی کی ہے پاکستان نے، مگر دہشت گردی بھی وہ آگے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو باقاعدہ انہوں نے ہٹ کیا افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے افغانستان کے اوپر کل بیان دیا تھا نا، کہ اپنی بہن کے ہاتھوں بھی دیا تھا، اور پھر وکلا اور صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، مذاکرات کرنے چاہیے، انہوں نے اس کی ہسٹری بتائی، انہوں نے کہا بلاول بھٹو PDM-1 PDM-2، جی ہاں، کوئی وزیر خارجہ نہیں گیا افغانستان، بلاول بھٹو نہیں گئے، اسحاق ڈار نہیں گئے ابھی افغانستان میں، تو اس پر سوال کھڑا ہوا تھا نا۔ اور پھر انہیں فیض حمید صاحب متعلق بھی بتایا کہ بھائی اسی لیے جنرل باجوہ کو کہہ رہا تھا کہ اتنی حساس چیزیں ہیں افغانستان کے بھی ہوا، ابھی جنرل فیض کو ایز اے DGISI نہ ہٹاؤ، تو اس پر سوال کھڑا ہوا، تو DGISPR نے کہا کہ ایسی شخصیت جو صلاحیت سے آری ہو، یہ جملہ بولا جا رہا ہے، ایسی شخصیت جو صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کچھ سمجھے، جو یہ سمجھتا کہ اسے ہر چیز کا علم ہے، تو اس کے رویوں سے قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، یہ انہوں نے بولا۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ہی سمجھتا تھا کہ پاکستان کی افغان پالیسی، پاکستان کی انڈیا کے ساتھ پالیسی، وہ سب کی سب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ہے۔ مجھے ہمیشہ سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے پہلی بار پتا چلا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ضروری۔ اب ایک اور سوال کھڑا کیا گیا جی، اور اس پر میں بولا، انہوں نے کہا 2021 میں کس کی ضد تھی کہ افغانستان سے مذاکرات کے ذریعے حالات کو سیٹل کیا جائے؟ اچھا، اب میری اس سلسلے میں بہت بار پارلیمنٹیرین سے بھی گفتگو ہوئی، DGISP نے کہا کہ اس کی قیمت اب تک KPK اور پاکستان ادا کر رہا ہے، جو 2021 میں ہوا تھا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ بات کی جائے، طالبان کے ساتھ، حالانکہ، اور افغانستان کے ساتھ، حالانکہ ممبران پارلیمنٹ کا یہ کہنا، ہمارے پروگرامز میں بھی آ کے انہوں نے بولا کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کی تھی، ضد تھی کہ یہ سب کیا جائے، اور فورن پالیسی کو وہ دیکھتے تھے افغانستان کے سلسلے میں۔ اور مزید انہوں نے کہا، اپنی پوزیشن کلیئر کی، انہوں نے کہا 26 نومبر والا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی سازش تھی، اور وہ سازش دراصل سیاسی دہشت گردی تھی، سیدھا پاکستان تحریک انصاف، کوئی نہیں، کوئی جگہوں پہ اشاروں کا نام ہے مگر کلیئر تھا نا، اشارے کا نام، اس کی بات کریں، وہاں عمران خان صاحب کا نام نہیں، لیکن بتایا کہ 2021 کی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی جو پالیسی تھی، اس نے پورے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ کیا تھا، اس کی قیمت پورے پاکستان نے چکائی ہے۔ یہاں انہوں نے 26 نومبر کو بھی بتایا کہ جو پاکستان تحریک انصاف آ رہے تھے وہ دراصل سیاسی دہشت گردی تھی، اور 2014 کا انہوں نے بات دیا جو پارلیمنٹ پہ حملہ آپ نے کیا تھا، حملے کو آپ نے دیکھا نہیں، حالانکہ میں اس کا وٹنس ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس کی نہیں تھی، وہ پیٹ تھی، پاکستانی عوامی تحریک تھی، اور اس نے جنگلہ بریک کر کے پارلیمنٹ کے میدان کے اندر گئی تھی، پارلیمنٹ کے لون کے اندر جا کے بیٹھی تھی، اس وقت ایک کرنل صاحب نے ہیڈ فون پہ کہا تھا کہ آپ اندر نہیں جائے گا، اور کوئی شخص اندر نہیں گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں سے تنگ حالت میں آئے، آپ لوگوں کے ساتھ برا واقعہ ہوا ہے، اب ہم ہیں اندر، بس نہیں جائے گا، تو کوئی اندر نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مگر آج بریف میں یہ کہا کہ 2014 کا جو تھا پارلیمنٹ حملہ وہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا انہوں نے کہا PTI کا دھرنا مئی 2022 کا آپ نے دیکھا نہیں، اچھا جی، نومبر 2022 دوبارہ یہ دھرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا وہ آپ نے دیکھا نہیں، احتجاج جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی 2023 کو بھی انہوں نے کہا، یہ کہنا سے سب کا سب، یعنی سارا پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا، انہوں نے کہا یہ سب کا سب تسلسل ہے، لیکن عوام کے شعور کی وجہ سے یہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ عوام بھی کہہ رہی ہے نا سر کہ 26 نومبر اور 9 مئی اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، انہوں نے کہا آئندہ بھی یہ ناکام ہی ہوگی، اصل مجرم وہ ہیں جو نوجوانوں میں زہر گھول رہے ہیں، اگین PTI، نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، کچھ لوگ سیاست کے لیے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتے ہیں، قانون اور آئین پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اب یہ آ گئے 26 نومبر پر، یہ انہوں نے بتایا، فوج نے اپنا موقف دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا قانون اور آئین فوج کی انڈرسٹینڈنگ 26 نومبر سے کیا ہے، متعلق کیا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا قانون اور آئین پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، لیکن کیلوں والے ڈنڈے، اسلحہ اور شیل لے کر آنا، پولیس اور رینجرز پر حملہ کرنا، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو جناب DGISPR نے پاکستان تحریک انصاف کو کہ 26 نومبر کے عمل کو سیاسی دہشت گردی ڈکلیئر کیا ہے۔ جنرل فیض صاحب کا نام لیے بغیر اشاروں کا نام انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جنرل فیض پر وہ جو بول رہے تھے وہ کہتے ہیں فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا، جو فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اس کو جواب دینا ہوگا۔
افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ سر جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا نا 2023 میں کہ ہم 2022 کے بعد، اپریل 2022 کے بعد اے پولیٹیکل ہو گئے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، یعنی اس سے پہلے اے پولیٹیکل نہیں تھا ادارہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اور اب مطلب مکمل آج کے اس خطاب میں جو تھا بریفنگ، اس میں پاکستان ڈیفرنٹ، وہ پروفیشنل معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف ٹارگٹ تھی، بہت سخت طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو جواب دیا گیا، اور ایک سٹیج پر انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کو سیکورٹی اداروں کے پاس تو کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی انٹریکشن تھی ان کی اس موب کے ساتھ، اور یہ سوشل میڈیا کی فیک خبریں ہیں، یعنی انہوں نے سرے سے بتا دی کہ کوئی گولی نہیں چلی، یعنی اس چیز کو بھی ختم کر دی جو خواجہ آصف صاحب نے بولا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے لوگوں نے گولی چلائی، انہوں نے کہا کوئی گولی چلائی، سوشل میڈیا کی ساری باتیں۔ مذاکرات انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں، خوش آئند ہیں، ہاں بیک ڈور مذاکرات کی بات کی تو اس کو انہوں نے گول کر دیا، اس پہ انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ ہاں بھائی جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے پیچھے، کیا چل رہا ہے، بیک ڈور مذاکرات کیا چل رہے ہیں، اس کو انہوں نے بالکل کوئی تردید نہیں کی۔ پہلا سوشل میڈیا کو فتنہ، انتشار، یہ تمام چیزیں انہوں نے ضرور کہی ہیں۔ یہ سر بریفنگ میں نے کہا میں یہ والا اسپیکٹ آپ کے سامنے ضرور رکھوں کہ بظاہر جسٹ ایز اے ڈی جے آئی ایس پی آر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی